بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ ہماری گفتگو کا آج کا موضوع ہے اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ اور اللہ رب العزت کا غضب کے مستحق لوگ۔ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا، احسان فرمایا، وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس آیت کے اندر 4 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے اوپر اللہ رب العزت کا انعام و احسان ہوا۔ نمبر 1 انبیاء ہیں، نمبر 2 صدیقین ہیں، نمبر 3 شہداء ہیں اور نمبر 4 صالحین ہیں۔ یہ 4 قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالی نے اپنا انعام فرمایا ہے، اور بندہ دعا کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ یعنی جب بندہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سے دعا کر رہا ہے، دعا کرتے ہوئے وہ اللہ رب العزت سے گویا یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنے برگزیدہ بندے انبیاء کا ساتھ نصیب فرما، مجھے صدیقین کا ساتھ نصیب فرما، مجھے شہداء کا ساتھ نصیب فرما، مجھے صالحین کا ساتھ نصیب فرما۔ انبیاء کون لوگ ہیں؟ عام اور بالکل سہل انداز میں اس کی تعریف یہ کی گئی ہے، انبیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی، وہ سارے کے سارے ہستیاں انبیاء۔ نبی کی اس سے بڑی تعریف میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتی کہ نبی ہر اس برگزیدہ شخصیت کو کہتے ہیں جس نے معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیت المقدس میں نماز پڑھی، بس وہ نبی ہے۔ برگزیدہ بشر کہہ رہا ہوں۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے، وہ بشر نہیں ہیں، وہ تو فرشتہ ہیں، وہ تو نوری مخلوق ہیں۔ میں بشر کی بات کر رہا ہوں، برگزیدہ بشر انسان وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کا ساتھ اور ان کی رفاقت جو مانگ رہا ہے تو یہ مانگنا جائز ہے۔ صدیقین، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں پہلے طبقے والے لوگوں کے بغیر دلیل کے تصدیق کرے۔ کیا مطلب؟ کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنے بندوں کو کامیاب کرنے کے لیے بھیجا اور ان کو حق دے کر بھیجا، وہ حق لے کر آئے۔ اب اس حق کو جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا، اس کے اوپر کسی قسم کی چون چرا نہ کرنا، کوئی دلیل نہ مانگنا اور اس کو تسلیم کر لینا، یہ صداقت ہے، یہ صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے، ان کا قرب اللہ رب العزت سے مانگنا جائز ہے، اللہ نصیب فرماتا۔ شہداء وہی پہلے طبقے کے لوگ، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام نے تو کو بتایا اس حکم خداوند کے اوپر کٹ مرنے کے لیے جو تیار رہیں، جو ہر وقت اس کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں اور قربان ہوں، تیار بھی ہوں اور قربان بھی ہوں، ایسے لوگوں کو شہداء کہتے ہیں، اور ان کا بہت بڑا مقام ہے، اس مقام کی قربت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ صالحین اللہ کے نیک بندے ہیں جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے پیغمبروں نے جو احکامات بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، عمل کر کے ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کے احکامات کو لاگو کرتے ہیں، ایسے صلحاء ہیں، اور ان کی رفاقت یا وہ مقام اللہ سے مانگنا یہ جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام اپنے نیک لوگوں کو عطا فرمایا ہے، اور اسی مقام کی یا ان کی قربت کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو اپنا حشر ان کے ساتھ کروانے کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگنا یہ جائز ہے۔
یہ ہیں 4 قسم کے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ انبیاء ہیں، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور یہ واحد وہ مقام ہے جو بغیر محنت کے انسان کو ملتا ہے۔ اس کے اوپر محنت کی شرط نہیں ہے، انسان کی اپنی کوشش سے یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور باقی تینوں مقام ایسے ہیں کہ اللہ سے مانگ کر، ساتھ محنت کر کے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تو 4 انعام یافتہ لوگ ہیں۔ اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ایسے لوگوں کے راستے سے بھی اللہ ہمیں بچائے جن کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب ہوا، اور ایسے لوگوں کے راستے سے بھی اللہ ہمیں بچائے جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اور یہ 2 طبقے ہیں، یہ 2 طبقے ہیں جو گمراہ بھی ہوئے اور ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہوا، یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ ایک طبقہ غلو اختیار کر گیا، بہت زیادہ آگے بڑھ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے یعنی اللہ ہے، خود ان کو اللہ کہہ دیا۔ قرآن پاک میں کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کی حقیقت میں اس کو شریک کر دیا، یہ غلو کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا تھا، ماننے میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا ماننے میں، اور یہودیوں نے انکار کر دیا، گمراہ ہو گئے وہ، کہ انہوں نے کیا کیا؟ سرے سے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہی نہیں ہے، نہ ہی ان کو اللہ کی حقیقت میں شریک کرنا تھا اور نہ ہی ان کا انکار کرنا تھا، درمیان میں رہنا تھا کہ اے اللہ ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں غلو کرنے والوں میں بھی نہ بنا، یعنی جن جو حد سے تجاوز کر رہے ہیں ہمیں ان میں بھی شامل نہ کر، اور جنہوں نے بالکل انکار کر کے حق کو ٹھکرا دیا ہے ہمیں ان میں بھی شریک نہ کر، بلکہ ہمیں حق راستہ عطا فرما، معتدل راستہ عطا فرما۔ ہم نے مکمل سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت سے یہ مانگا ہے، حق کو اور حقانیت کو مانا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، حق کا راستہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔